صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الوضو، اور اس میں آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے باب خروج النساء الی البراز، عورتوں کا قضائے حاجت کے لیے نکلنا۔ اس میں حدیث ہے، حدیث نمبر 146، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا یخرجن باللیل، رات کو نکلا کرتی تھیں، اذا تبرزن الی المناسع، رفع حاجت کے لیے مناسع کی طرف۔ مناسع مدینہ شریف کے باہر ایک جگہ تھی بقیع کی طرف، جو ایک کھلا میدان تھا، اور وہ رات کو استعمال ہوتا تھا قضائے حاجت کے لیے۔ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، اور یہ ایک اونچا اور کھلا میدان تھا۔ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، احجب نساءک، اپنی عورتوں کو پردہ کروائیے۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا۔ فخرجت سودا بنت زمع، ایک دن کیا ہوا کہ سودا بنت زمع ام المؤمنین گھر سے نکلی، لیلۃ من لیالی عشان، راتوں میں سے ایک رات تھی، عشاء کا وقت تھا، وہ نکلی۔ وکانت امرأۃ طویلۃ، اور وہ ایک لمبے قد کی خاتون تھی۔ فناداها عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آواز دی، الا قد عرفنا کی یا سودا، کہ اے سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ حرصا علی ان ینزل الحجاب، اس حرص اور خواہش کے تحت انہوں نے ایسا کیا، آواز یہ دی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ فانزل اللہ آیات الحجاب، تو اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کر دی۔ وحدثنا زکریا یہ کہتے ہیں، حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروہ عن نبی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عائشہ تک پھر یہ سند پہنچتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، قد اذن ان تخرجن فی حاجتکن، کہ آپ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنی حاجتوں کے لیے نکل سکیں۔ قال ہشام، یعنی براز، حضرت ہشام یہ فرماتے ہیں کہ حاجت سے مراد یہاں پہ قضائے حاجت ہے۔ یہ حدیث بہت سارے میسیجز اپنے اندر رکھتی ہے، کئی پیغام اس کے اندر ہیں۔ پہلی بات جو عنوان باندھا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ خواتین کا رات کو نکلنا قضائے حاجت کے لیے، یعنی گھروں کے اندر اگر بیت الخلاء نہیں ہیں تو عورتیں رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے نکل سکتی ہیں۔ اس وقت عموماً گھروں میں بیت الخلاء نہیں تھے، اور رات کے اندھیرے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ خواتین رات میں جب خاموشی سے نکل جاتی تھیں، اور رات کی ان کی ایک جو عادت ہے، روٹین، وہ بن گئی تھی، جیسے کہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں دور دراز کے علاقوں میں، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اپنا بچپن یاد ہوگا جب ہمارے دیہات میں بھی یہی رواج تھا کہ خواتین اکٹھی ہو کے رات کے وقت نکلا کرتی تھی اپنی حاجت کے لیے۔ تو اس دور میں بھی یہی چیز تھی کہ خواتین رات کو نکلا کرتی تھی، اور انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جس چیز کا عادی بن سکتا ہے، رات کے وقت کا عادی بنائیں، صبح کے وقت کا بنائیں، جو مشق کر لیں اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کی رات کی ایک عادت تھی، اور خواتین اکٹھی ہو کے رات کو نکلا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غیرت مند تھے، اور ان کا دل چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ گھر میں ہی رہیں، وہ نکلا نہ کریں، اور اگر نکلیں تو وہ حجاب میں نکلیں۔ تو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، اپنی بیویوں کو آپ پردے کا پابند بنا لیں۔ ابھی تک اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ کی بیویاں جو ہیں وہ پردے میں رہیں۔ تو بعد میں پردے کا حکم آ گیا، لیکن اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا۔ تو حضرت سودا بنت زمع ایک دن نکلتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو چادر لپیٹ کے نکلی تھی، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ یا سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سودا جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا حکم دے دیں گے۔ لیکن یہ کہ دوسری ایک روایت سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سودا کے ساتھ جو یہ واقعہ جو پیش آیا،
یہ ہوا ہی پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عشاء کے وقت اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر نکلی تھیں، گویا پردے کا حکم آ چکا تھا، لیکن چونکہ ان کا قد طویل تھا اور ایک لہیم شہیم خاتون تھی، اور اس لیے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ طویل یا تھوڑی صحت مند خواتین ہوتی ہیں وہ پردے کے باوجود بھی پہچانی جاتی ہیں، تو وہ پہچانی گئیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آواز دی، پھر وہ واپس آئیں اور واپس آ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس طرح فرما رہے ہیں، تو حضرت عمر کی بس حرص یہی تھی کہ کسی طرح پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ تو بعد میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ اس کی تفسیر بتاتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ خواہش کی تو اس وقت تو پردے کا حکم نہیں آیا، اور ان کی جو خواہش تھی کہ جی بس خواتین گھر میں ہی رہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نہیں، تمہیں تمہاری ضروریات کے تحت نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، پردے کا حکم بعد میں آیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ عورت کبھی گھر سے نہ نکلے، اپنی ضروریات کے تحت گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نکلتے ہوئے حیا کے تقاضے اسے پورے کرنے چاہیے، اللہ کے احکام پیش نظر رکھنے چاہیے، اور اللہ کا حکم بہرحال عورت کے لیے یہی ہے کہ وہ گھر سے نکلے تو اپنی زینت چھپا کے نکلے، پردہ کر کے نکلے، چادر لے کے نکلے یا برقع لے کے نکلے کہ وہ پہچانی جائے اور ستائی نہ جائے۔ تو یہ حدیث بنیادی طور پر تو رات کو نکلنے کے بارے میں ہے کہ گھر میں بیت الخلاء نہیں تو باہر بھی جا کے ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور دیگر اسباق جو اس کے اندر میں ملے ہیں کہ عورت اپنی ضرورت کے تحت گھر سے نکل سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہر وقت بند کر کے رکھا جائے، لیکن بہرحال وہ پردے میں نکلے گی۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی بار بار پردے کا عرض کر رہے ہیں نا، تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا شخص ہے تو کسی بڑے کو، بزرگ کو بھی کوئی جو بات انہیں صحیح لگتی ہے ان کو کہہ سکتے ہیں، اور حضرت سودا ام المومنین ہیں، ان کی ماں ہیں، تو وہ ماں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں، تو گویا کوئی بات جو درست لگتی ہے وہ ماں کو بھی کہی جا سکتی ہے، استاد کو بھی کہی جا سکتی ہے، اور بزرگوں کو بھی کہی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت بھی ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ بہت غیرت مند تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت خیر خواہی تھی ان کی، کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی خواتین کو نامحرم مرد نہ دیکھیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بہت خوش نصیب تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے ان کی موافقت میں کئی مرتبہ وحی نازل فرمائی، پردے کے بارے میں بھی وہی ان کی جو رائے تھی اس کی موافقت میں نازل ہوئی، اور اذان کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ اذان دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم جو ہے وہ جاری کر دیا۔ تو یہ سارے ضمنی اسباق جو ہیں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اگلا باب ہے تبرز فی البیوت، کہ گھروں کے اندر قضاء حاجت کا اہتمام کرنا۔ اس ضمن میں 2 حدیث ہیں، حدیث نمبر 148 اور 149، اور یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ 2 مختلف اسناد کے ساتھ، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ دونوں حدیث آئی ہیں۔ میں صرف اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں جو ہم چونکہ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک دن میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کچی اینٹوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اس وقت آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ تو یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کی تشریح بھی دیکھ چکے ہیں۔ مقصد یہاں پہ صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بنے ہوئے بیت الخلاء میں موجود تھے، اور اس سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ باہر بھی جایا جا سکتا ہے، اور گھر کے اندر اگر بیت الخلاء ہے تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ کتنی باریک سے باریک چیزیں جو ہیں وہ بھی حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں۔ امام بخاری نے اس کا بھی عنوان باندھا تاکہ دین کے اندر کوئی تنگی نہ رہے، اور جتنی گنجائشیں، جتنی وسعتیں ہیں وہ سب کی سب بیان کر دی جائیں۔ اگلا باب جو ہے یہ ہے باب استنجاء بالماء، پانی سے استنجا کرنے کے بیان کے بارے میں۔ اس عنوان کو ہم میں سے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں جب ہم نے پڑھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرورت کے لیے لوٹا رکھ دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھا کے اس کو لے لیتے تھے۔ تو یہاں بھی اسی نوعیت کے حدیث ہیں، حدیث نمبر 149، اور اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ یقول، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجتہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے نکلتے تھے، اجیء انا و غلام، تو میں اور ایک غلام، ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، معنا ادوات من ماء، ایک برتن کے ساتھ
جو ادواتن کہتے ہیں چمڑے کا بنا ہوا کوئی برتن تھا، لوٹا تھا یا کوئی اور اس نوعیت کی چیز تھی، اور اس میں پانی لے کے چلتے تھے، یعنی یستنجی بہی، وضاحت بھی کر دی کہ وہ پانی ہم کیوں لے کے چلتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجا کر لیں۔ اسی نوعیت کی دوسری حدیث ہے، یہ بھی پڑھ لیں، پھر ہم اس کی آگے تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ باب ہے من حمل معہ الماء لطہورہ، اس شخص کے بارے میں جو کہ پانی لے کے چلے، اٹھا کے چلے طہارت کے لیے۔ وقال ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء فرماتے ہیں الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوساد، کیا تمہارے درمیان وہ ہستی نہیں ہے جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک، وضو کا پانی اور تکیہ ہوا کرتا تھا۔ اس کی تفصیل دوسری جگہ پہ امام بخاری نے کتاب المناقب میں لکھی ہے۔ یہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں سرزمین شام میں داخل ہوا تو میں نے وہاں کی مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی صالح ساتھی، صالح جلیس عطا فرما۔ تو کہتے ہیں سامنے سے مجھے ایک بزرگ آتے ہوئے نظر آئے، جب وہ قریب آئے تو میں نے عرض کیا اور مجھے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، تو انہوں نے پوچھا اچھا تم کون ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ تو یعنی انہوں نے اپنی حاجت بیان کی کہ میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی زیادہ نیک شخص جو ہے مجھے ملے، صالح شخص ملے جس سے میں ملوں۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم میں صاحب النعلین، صاحب الطہور اور صاحب الوسادہ نہیں ہیں؟ اور یہ سارے القاب تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت کوفہ میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے درمیان تو حضرت عبداللہ بن مسعود موجود ہیں، اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ وہ بستر بچھاتے تھے، نالین مبارک کی حفاظت فرماتے تھے، اور پانی وضو کے لیے حاضر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اتنی برگزیدہ ہستی کے ہوتے ہوئے تم دوسروں کی طرف دیکھتے ہو۔ تو یعنی یہاں سے بھی امام بخاری جو چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات اور ضروری اشیاء جو ہیں وہ اٹھا کے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور اسی میں استنجے کے لیے پانی شامل تھا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 150 جو ہے وہ وہی حدیث ہے، حدیث نمبر 149 ہی، لیکن ایک دوسری جو اس کے ساتھ سند کے ساتھ یہاں پہ لکھی ہے امام بخاری نے، اور ہے یہ وہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت کے لیے نکلتے تھے، تبعتہ انا وغلام منا، تو میں اور ایک غلام ہم ان کی پیروی کرتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، معنا اداوۃ من ماء، ایک برتن کے ساتھ جس میں پانی ہوتا تھا۔ تو یہاں سے ثابت وہ یہ کرتے ہیں کہ پانی کے ساتھ استنجا کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں آج ہمیں شاید یہ احادیث کچھ عجیب لگ رہی ہوں کہ یہ کیا عنوان ہے جی کہ پانی کے ساتھ بھی استنجا کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور ہم نے شروع سے طہارت سیکھی، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ایک دور پہلا ایسا بھی گزرا ہے کہ جب صرف پتھر سے یا مٹی کے ڈھیلوں سے صفائی کی جاتی تھی، اور اس وقت ابھی پانی کا رواج نہیں تھا، تو اس وقت دین نازل ہو رہا تھا اور ابھی دین نیا نیا سکھایا جا رہا تھا، اس لیے تمام تفاصیل جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ لاکھوں رحمتیں نازل کرے تمام محدثین کرام پہ کہ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی احادیث اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جن کا اگلی زندگی میں آگے بہت بڑا اثر ہونے والا تھا، اگر ہمارے اسلاف کو یہ سب معلوم نہ ہوتا تو ظاہر ہے آج ہم پانی سے استنجا نہ کر رہے ہوتے۔ ابھی آج بھی ہم مغرب میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے واش رومز میں پانی ہی نہیں ہے، ہاتھ دھونے کے لیے پانی تو باہر موجود ہے لیکن صرف ٹیشو استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی میں ایسے ایسے واقعات بھی ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھے ہیں کہ ایک خاتون جو ایک ہوٹل میں کام کرتی تھی اور اس کے ذریعے سے ٹائیفائڈ کے جراثیم ہزاروں لوگوں تک پھیلے، کیونکہ وہاں پہ ٹوائلٹ میں پانی نہیں اور صرف ٹیشو یوز کرنا، اور اس کے بعد وہ کھانا سرو کرتی تھی لوگوں کو، اور کتنے جراثیموں کو پھیلانے کا وہ ذریعہ بنی۔ تو آگے ہم دائیں اور بائیں ہاتھ کے بارے میں پڑھیں گے کہ جس کی تخصیص کر دی گئی تھی کہ دائیں ہاتھ کھانے کے لیے اور بائیں ہاتھ جو ہے وہ گندگی صاف کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ جو چیز آ رہی ہے کہ صفائی اور طہارت اچھی طرح سے کی جائے۔ اگر مٹی کا ڈھیلا یا پتھر استعمال کریں گے تو اس سے صفائی کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گی، لیکن ناپاکی پوری طرح سے دور نہیں ہوگی۔ تو جب کہ پانی استعمال کیا جائے تو اس سے پوری طرح سے صفائی ہو جاتی ہے۔ تو بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ براہ راست وہ پانی استعمال کریں، وہ سمجھتے تھے کہ اس سے گند ان کے ہاتھ پہ لگے گا اور ان کے ہاتھ سے بو آتی رہے گی۔ تو اس لیے
یہ تعلیم میں دینی پڑی کہ پانی جو ہے استعمال کیا جائے. اور مسجد قباء اور انصار کی یہ تعریف قرآن پاک میں آئی ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ طہارت کو پسند کرتے ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا اہل قباء سے کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم مٹی یا پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں اور پھر ہم اس سے استنجا کرتے ہیں. تو یہ روایت جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی استعمال کرنے کی جو یعنی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال کرتے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کوئی اور ایک غلام بچہ تھا. بعض نے کہا کہ شاید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ذکر ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے نہیں تھے، غلام نہیں تھے، وہ تو بزرگ تھے. حضرت انس کے ساتھ شاید کوئی اور غلام تھا. اور اگلی حدیث میں جو ہم نے پڑھا کہ یہ جو صاحب النعلین والطہور والوساد تھے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے. یہ الگ سے ایک حدیث ہے، الگ سے ایک چیز ہے. تو اس حدیث سے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی سے طہارت کرنے کا ذکر ہے، اور دوسرا خدمت مشائخ کا ذکر ہے کہ علم صرف کتابیں پڑھنے اور پڑھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ استاد کی خدمت سے بھی بہت سے دروازے کھلتے ہیں اور انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. جب آپ ہر وقت استاد کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو ان کی عادات، ان کی حرکات، ان کا طرز زندگی، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، اور آپ جب کہ شریعت نازل ہو رہی تھی، شریعت بن رہی تھی، تو آپ کے ایک ایک طرز عمل کو دیکھنا اور اس کو محفوظ کرنا اور اس کو پھر عمل میں لانا اور پھر اس طرح سے آگے پہنچانا کہ آج ہم تک بھی بہینہ ہی چیزیں ویسے پہنچ رہی ہیں. تو یہ بھی ایک راستہ ہے علم سیکھنے کا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو بھی غلام تھے، اور اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کا ہم پڑھ چکے ہیں، تو پیش رہتے تھے خدمت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے حریص ہوتے تھے. تو کوئی آپ کے تکیے بستر بچھاتا تھا، کوئی پانی اٹھاتا تھا، کوئی نالین کی مبارک کی حفاظت فرماتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو علم سیکھنے کے لیے. لیکن بہرحال بنیادی چیز جو اس حدیث کے اندر آئی ہے وہ استنجا بالماء ہے کہ پانی کے ساتھ طہارت کی جائے. اور اس سے میں یہ سمجھ آئی آج کے طہارت کے لیے اگر ہم پہلے ٹیشو استعمال کریں اور اس کے بعد پانی استعمال کریں تو یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ نجاست جو ہے براہ راست ہاتھ کو لگے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم سیکھ رہے ہیں بہت ہی زیادہ نفع بخش ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو پاک اور مطہر لوگوں میں شامل کر سکیں.